الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین، 20 جون بروز اتوار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیت نمبر 176 پر مشتمل ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ النساء کی آخری آیت ہے۔ اس میں کچھ وراثت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ النساء میں شروع میں دوسرے رکوع میں بھی وراثت کے مسائل بیان ہوئے ہیں، وہ ریکارڈنگ آپ میری نیٹ پہ سن سکتے ہیں۔ اصل میں ہوا کہ حضرت جابر بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت بیمار ہوا تو ان کی نہ کوئی بیٹی تھی نہ بیٹا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اہلیہ بھی بہت ہو چکی تھی، تو یہ اکیلے تھے۔ جو ہمارے پاکستان میں پنجاب میں اکیلا ہو، جس کی اولاد نہ ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوتر نکھتر، یہ کہتے ہیں اوترا یا اوتر نکھتر۔ یہ لاول تو نہیں، پنجابی میں نہیں کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ کلالہ۔ جی ہاں، یہ آیت اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ یس، حضرت جابر کہتے ہیں میں بیمار تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے تشریف لائے۔ پتہ چلا کہ صرف مریداں کو نہیں جانا چاہیے گا، پیر بھی پوچھنا آ سکتا ہے۔ اور جب وہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت جابر کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو اولاد ہے نہیں، تو میری جائیداد کا کیا بنے گا، میں وراثت کس کو دوں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی وراثت کے بارے میں آخری آیت ہے۔ یستفتونک، آپ سے استفتاء کرتے ہیں، یعنی مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ۔ قل اللہ یفتیکم، آپ فرمائیے کہ اللہ فتویٰ دے رہا ہے۔ بولیے جی، فتویٰ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ پر خواتین کو پھر بھی غصہ مولویوں پر ہے، حالانکہ فتویٰ اللہ دے رہا ہے۔ فی الکلالتی، کلالہ کے بارے میں کیا؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ، ان امرؤ ہلک، اگر فوت ہو جائے، ایک شخص ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اور بولیے اس کی کوئی اولاد ہے، لا ولد ہے، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، بولیے اس کی ایک، یہ اس کی بہن حقیقی ہو، اینی اس کو کہتے ہیں جس کا ماں بھی ایک ہو اور باپ بھی، اور اللاتی اس کو کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں علیحدہ علیحدہ ہو، اس کو کہتے ہیں اللاتی، اور جس کی ماں ایک ہو باپ علیحدہ علیحدہ ہو اس کو کہتے ہیں اقیافی۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک بندہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی اولاد کوئی نہیں، تو ولہ اخت، اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو آدھا مال، آدھی جائیداد اس کی صرف بہن کو دی جائے گی۔ آدھی جائیداد کس کو دی جائے گی بھائی بولو؟ اس کی بہن کو۔ اگلا مسئلہ، اگر بہن مر گئی اور اس کی اولاد ہے، بھائی اوتر نکھتر ختم بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ اگر مر گئی بہن تو قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، تو پھر یہ اپنی بہن کا وارث ہوگا، یہ اپنی بہن کے مال کا، اگر اس کی اولاد ہے، لَمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے۔ آگے سنیے جی، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر یہ مرنے والے کی دو بہنیں ہیں،
پہلے ایک بہن کا مسئلہ بیان ہوا نا، اب کتنی بہنیں ہیں جی؟ بھائی سارے بولو نا، کیا ہو گیا؟ کتنی بہنیں بچی ہیں؟ 2۔ تو فرمایا دونوں بہنوں کو 2/3 ملے گا، دونوں بہنوں کو 2 حصے ملیں گے، 2/3 مل جائیں گے جو اس نے مرنے والے نے چھوڑا ہے۔ آگے سنیے، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر بھائی وارث ہوں مرد اور عورتیں بھی وارث ہوں مرنے والے کے، تو پھر کیسے جائیداد تقسیم ہوگی؟ یعنی ایک بندہ مرا ہے، اولاد تو کوئی نہیں، مگر اس کے بھائی بھی ہیں اور بولیے بہنیں بھی، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر بھائی کو ڈبل دیا جائے گا اور بہنوں کو سنگل دیا جائے گا، یعنی بھائی کو 2 روپے اور بہنوں کو 1 روپے۔ اب یہاں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو جائیداد کا حصہ وہ نہیں دیتے۔ حدیث سنیں بخاری شریف کی، نبی